سچے علم کی علامت کیا ہے اور سچا عالم کون ہوتا ہے؟ جو لوگ مقدسات کو نشانہ بناتے ہیں اللہ ان کو کیسا عذاب دے گا، اور کفار دینی شخصیتوں اور مقدسات کی تحقیر کیوں کرتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سبا کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے توڑ میں مقابلے کی دوڑ دھوپ کی، انہی کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہوگی۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئی اس آیت کے نقطے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نکتہ: جو دشمن مقدس چیزوں کو نشانہ بناتے ہیں، آیاتنا، اور جن کا مقصد اللہ کے ہدف کو توڑنا ہوتا ہے، اللہ ان کو ایسا عذاب دے گا جو دردناک ہوگا۔ نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئی اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1: دشمن پوری شدت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، تم بھی غافل نہ رہو۔ نمبر 2: انسان اس درجہ سرکش ہوتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو ناکام اور بے اثر کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 3: نیک اعمال انجام دینے والے مومنوں کی جزا اللہ کی طرف سے ہے، لیجزیہ، لیکن برائی کرنے والوں کی سزا خود ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہے، لہم عذاب۔ نمبر 4: شوق دلانا اور ڈرانا دھمکانا دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ اب آئیے سورہ سبا کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور اے رسول، جن لوگوں کو ہماری بارگاہ سے علم عطا کیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے بالکل ٹھیک اور سزاوار حمد و ثنا غالب خدا کی راہ دکھاتا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئی اس آیت میں پوشیدہ پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1: علم انسان کو دید و نظر عطا کرتا ہے۔ نمبر 2: گزشتہ تاریخ کو بیان کرنے میں تمام لوگوں کے اعمال کو بیان کریں، چاہے وہ مومن ہوں یا کافر۔ نمبر 3: عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو اللہ کی جانب سے سمجھے۔ نمبر 4: سچے علم کی علامت قرآن مجید کی حقانیت کو سمجھنا اور اسے قبول کرنا ہے۔ بغیر علم اور معرفت کے حق کو پہچاننا ناممکن ہے۔ نمبر 5: سچا عالم اللہ کی طرف سے نازل ہوئی چیزوں کو قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 6: وحی کا نازل کرنا اللہ کی شان ربانی ہے۔ نمبر 7: حق کا میزان وحی اور قرآن ہے۔ نمبر 8: انبیاء کا راستہ عزت اور شرافت کا راستہ ہے۔ نمبر 9: اللہ کی راہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، دشمنوں کی کوششیں بیکار ہیں۔ نمبر 10: دنیا کے طاقتور لوگوں کو زیادہ تر لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ ایسا قدرت مند اور طاقتور ہے
جو محبوب بھی ہے اور اس کی تعریف بھی ہوتی ہے۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ سبا کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد۔ اور کفار مسخرے پن سے باہم کہتے ہیں کہ کہو تو ہم تمہیں ایسا آدمی محمد بتا دیں جو تم سے بیان کرے گا کہ جب تم مر کر سڑ گل جاؤ گے اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تم یقیناً ایک نئے جنم میں آؤ گے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب اس آیت میں جو پیغامات پوشیدہ ہیں آئیے ان کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، کفار دین اور مقدسات کے خلاف تبلیغ کرتے ہیں۔ قال الذین کفروا، لیکن مذاق اڑانے اور تحقیر کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ نمبر 2، کفار دینی شخصیتوں اور مقدسات کی تحقیر اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان سے دور کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ سچے علم کی علامت قرآن مجید کی حقانیت کو سمجھنا اور اسے قبول کر لینا ہے، اور سچا عالم اللہ کی طرف سے نازل ہوئی چیزوں کو قبول کر لیتا ہے۔ جو لوگ مقدسات کو نشانہ بناتے ہیں اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، اور کفار دینی شخصیتوں اور مقدسات کی تحقیر اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے دور ہو جائیں۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔